اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، آج آپ کے سامنے کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے پہلے ایمان کون لے کے آیا ہے اس کے بارے میں گفتگو ہونی ہے۔ تو جیسے کہ یہاں پہ کسی بھی علاقے کے اندر ایک گراؤنڈ کے اندر تمام اہلیان علاقہ کو دعوت دی جائے کہ اس میں آ کے تو دوڑ لگانے کے ٹریک بنا دیے جائیں، اخیر میں ایک رسی لگا دی جائے اور اس میں ایک مقررہ وقت جو طے شدہ ہے اس کے اوپر تمام خواہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، وہ سارے اپنے اپنے ٹریک میں دوڑ لگائیں گے اور جو سب سے پہلے اس رسی کو جا کے چھو لے گا، اگر اس کے اوپر کوئی انعام کی رقم بھی رکھی ہوئی ہے کہ اتنے کروڑ روپیہ اس شخص کو جو سب سے پہلے اس رسی تک پہنچے گا اس کو ملیں گے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے کہ خواہ کوئی بچہ وہاں پہ پہنچ جائے، بوڑھا پہنچے، مرد پہنچے، عورت پہنچے، جو بھی پہنچے گا وہ اس انعام کا وہی حقدار ہوگا۔ تو سب سے پہلے کائنات کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس نے ایمان لایا اس شخصیت کے بارے میں آپ کو متعارف کرنا ہے۔ آج سب سے پہلے مسند امام احمد بن حنبل، اس کی جلد نمبر اول اور صفحہ نمبر 721 کے اوپر ایک عفیف کندی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دور جاہلیت میں مکہ آیا اور یہ ایام حج تھے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ میں مینا میں تھا اور میں حضرت عباس کے پاس آیا ہوا تھا۔ حضرت عباس بھی چونکہ تاجر تھے اور میں بھی تاجر تھا، تو میں ادھر سے یمن سے عطر لایا کرتا تھا جو کہ یہاں پہ لوگوں کو بیچتا اور یہاں سے پھر دوسری چیزیں میں اپنے علاقے میں لے جاتا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے مینا میں تھا کہ سورج جب ڈھلنا شروع ہوا تو اس وقت ایک خیمے سے ایک شخص باہر نکلا اور اس شخص نے آ کے وضو کیا اور وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد اسی خیمے سے ایک عورت نکلی، وہ بھی اسی طرح سے آئی، وضو کیا اور اس نے اس شخص کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان بچہ ہے جو کہ ادھر آتا ہے اور وہ بھی وضو کر کے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے جو بزرگ ہیں، جو میرا بھتیجا ہے، یہ عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا ہے، اس کا نام محمد ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ جو عورت ہے یہ خدیجہ بنت خویلد ہے، یہ اس کی بیوی ہے، اور یہ جو نوجوان ہے یہ علی ابن ابی طالب ہے جو کہ اس کے چچا کا بیٹا ہے۔ یہ تینوں اشخاص ہیں جنہوں نے اس وقت ایمان کی حالت میں ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ کیسر و کسریٰ کے جو محل ہیں وہ ایک عرصے کے بعد گر جائیں گے۔ اور یہ کہتا ہے کہ اگر میں اس دن ان کے اوپر ایمان لے آتا تو کہیں پہ لکھا کہ میں تیسرا شخص ہوتا، یعنی کہ دو حضرت علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ علیہ السلام کے بعد تیسرا میں ہوتا، تو کہیں پہ یہ لکھا کہ میں چوتھا ہوتا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے شامل کیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت علی علیہ السلام کے بعد میں چوتھا شخص ہوتا۔ تو اس طرح سے اب اس دور میں جو کہ ہوئی، اور ایمان کا وہ لیول کہ کائنات کے اندر سب سے پہلے ایمان کون لے کے آیا، یہ تین ہستیاں ہیں کہ جس میں مختلف کتابیں ہیں۔ یہ مسند احمد بن حنبل ہے، عبد القادر عطا کی تحقیق ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 10 پہ اس کی جلد نمبر 2 ہے، 10 اور 11 کے اوپر یہی چیز موجود ہے۔ اب اس میں یہ فتح الربانی ہے، الترتیب مسند احمد بن حنبل، اس کے صفحہ نمبر 213 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے کہ جس میں یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے، یعنی کہ یہ تجارت کے لیے یہاں پہ مکہ میں آئے اور انہوں نے کیا وہاں پہ دیکھا۔
یہ خصائص امیر المومنین ہے نسائی کی، اس کی صفحہ نمبر 23 کے اوپر یہی واقعہ درج ہے کہ جس کے اندر یہ 3 اشخاص جو جنہوں نے اکٹھے نماز پڑھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ اور حضرت علی علیہ السلام۔ اب یہ المعجم الکبیر ہے، اس کی جلد نمبر 22 ہے، اس اور صفحہ نمبر ہے 452 یہی ٹوٹل واقعہ یہاں پہ اس کے اندر بھی درج ہے۔ یہ صفحہ نمبر 453 ہے، اس میں باقی پورشن اس کا یہاں پہ آ گیا۔ اب کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر 4 اردو، اس میں یہ واقعہ صفحہ نمبر 354 کے اوپر موجود ہے کہ یہ ٹوٹل 3 لوگ تھے جنہوں نے نماز پڑھی، اور یہ کہتا ہے کہ اگر میں اس وقت ایمان لے آتا تو میں چوتھا شخص ہوتا۔ اب یہ اس کی عربی ورشن ہے، جلد 3 ہے، اور تلخیص اس کی امام زیبین نے کی ہوئی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں یہ لاسٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ امام زاپی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہوا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 202 کے اوپر اس کا یہ باقی حصہ سارا درج ہے کہ جس میں یہ سارا واقعہ بیان ہوا کہ کس طرح سے وہ آیا اور اس نے یہاں پہ کیا دیکھا۔ اب یہ مسند ابی یعلا المصلی، ان کی وفات 307 ہجری میں ہوئی ہے، ان کی جز ثالث میں صفحہ نمبر 117 کے اوپر یہی سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بھی وہ یہی کہتا ہے کہ اگر یعنی اس وقت میں ایمان لے آتا تو میں تیسرا ہوتا، اور اس نے اس کو لکھا ہوا ہے کہ اسنادہ حسن، کہ یہ بہت اتھینٹک حدیث ہے۔ کتاب الاربعین ابی منصور ابن اسحاق الشافعی، ان کی وفات 620 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 48 کے اوپر یہی چیز درج کی ہوئی ہے۔ اس کی بھی اسناد ھذا حدیث حسن جدًا، کہ یہ بہت ہی حسن لیول کی یہ حدیث ہے۔ اب یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ عبد الرحمن حنبلی، اس کی جلد نمبر 8 ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 387 کے اوپر اس نے یہی حدیث بیان کی ہے، اور اس میں یہی لکھتا ہے کہ اس کی اسناد جو ہیں وہ بہت حسن ہیں، اتھینٹک ہیں۔ صفحہ نمبر 388 کے اوپر اس کا باقی پورشن اس کا یہ آ رہا ہے۔ اب کتاب ہے ذخائر العقبہ محب الدین طبری، 694 ہجری میں یہ اس دنیا سے گئے ہیں۔ انہوں نے اس کو مکمل طور پہ صفحہ نمبر 113 میں بیان کیا ہے، اور اس کے رجال کو ثقہ قرار دیا ہے جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اب یہ اخبار المکہ، یہ ابن عباس الفقی المکی، اس کی جلد 4 صفحہ نمبر 250 کے اوپر یہی عفیف کندی کا یہ سارا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، حدیث حسن ہے۔ اب اس کا دوسرا پورشن 251 پیج پہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد الاصابہ فی تمییز صحابہ ابن حجر عسقلانی، ان کی جلد 2 ہے، یہ 852 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں۔ یہ عفیف کندی کا یہ سارا واقعہ صفحہ نمبر 248 کے اوپر اور 249 کے اوپر بیان کر رہے ہیں۔ یہ پیج نمبر 249 ہے اس کا۔ اب یہ کتاب ہے مجمع الزوائد ابو بکر حیثمی، جلد نمبر 9، ان کی وفات 807 ہجری میں ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی یہ عفیف کندی کا یہ سارا واقعہ صفحہ نمبر 103 کے اوپر بیان کیا ہوا ہے کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے جنہوں نے ان کے ساتھ جن کے نماز پڑھی ہے وہ 2 شخصیات ہیں۔ ایک یہ تاریخ طبری ہے، محب الدین طبری، 310 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کا صفحہ حصہ اول اور جلد 2 حصہ اول سے صفحہ نمبر 65 کے اوپر یہ ساری چیز یہاں پہ
دی گئی ہے۔ اب صفحہ 66 کے اوپر بھی اس کو آپ زوم کر کے پاس کر کے تو صحیح طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ کتاب ہے اسد الغابہ ابن اسیر الجزری، اس کی صفحہ نمبر ہے 563 اور جلد ہے اس کی ششم حصہ پنجم۔ اس کے صفحہ نمبر 583 میں عفیف کندی یا کندی جو بھی ہے اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ واقعہ سارے کا سارا یہاں پہ درج ہے اور ہائی لائٹڈ ہے۔ اب یہ عربی پورشن میں چھوڑ دیتا ہوں اس کا، اور یہ کتاب ہے ابو بکر احمد بن حسین بہقی دلائل النبوہ جلد 1، اس کے صفحہ نمبر 374 کے اوپر یہی چیز موجود ہے۔ اب الاستیاب جز ثالث عبد البر کی، یہ اس کے صفحہ نمبر 1095 اور 1096 میں یہی چیز موجود ہے۔ یہ صفحہ نمبر 1096 ہے کہ جس کے میں یہ سب سے پہلے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ یہ 3 ہستی ہیں۔ یہ ہے کتاب میزان الاعتدال فی نقد الرجال، اس کی عثمان ذہبی کی، ان کی 748 ہجری میں وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ صفحہ نمبر 223 کے اوپر یہ سارا واقعہ یہاں پہ بیان کیا ہوا ہے۔ اب یہ صفحہ نمبر 224 ہے، اس میں باقی پورشن اسی واقعے کا اس کے اندر موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے کفایت الطالب گنجی شافی کی، اس میں بھی صفحہ نمبر 129 کے اوپر عفیف کندی یا کندی، اس کا یہ سارے کا سارا واقعہ یہاں پہ درج ہے کہ سب سے پہلے کس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ یہ کتاب ہے تاریخ مدینہ و دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 34 اور 35 کے اوپر یہ ساری اس واقعے کی کاروائی اس میں درج ہے۔ یہ صفحہ نمبر 35 ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ اب یہ کتاب ہے تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ اردو جلد سوم ہے، اس کی صفحہ نمبر 38 کے اوپر یہ واقعہ عفیف والا یہاں پہ بیان ہے۔ اس میں یہ درج ہے کہ رسالت کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی۔ اب یہ کتاب ہے السیرۃ النبویہ ابن کثیر دمشقی کی، اس کا صفحہ نمبر 429 کے اوپر یہی چیز موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے عیون العصر سید الناس یمروی، یہ 734 ہجری میں گئے ہیں، ان کا جز اول ہے، صفحہ نمبر 181 کے اوپر یہ ساری تحریر موجود ہے۔ اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے، کتاب التاریخ الکبیر، یہ امام بخاری کی کتاب ہے، محمد اسماعیل بخاری، اس کے صفحہ نمبر 74 کے اوپر عفیف کندی کا یہ سارا واقعہ بیان ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے، تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ ہے، اور یہ اس کی عورت ہے جس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ لیکن امام بخاری نے اس علی علیہ السلام کے اس کو یہاں سے غائب کر دیا ہے کہ اس کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اب یہ کتاب ہے صحیح بخاری جلد پنجم داؤد راس، اس کے صفحہ نمبر 126 کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ غرض آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے، بچوں میں حضرت علی اور عورتوں میں حضرت خدیجہ ایمان لائے۔ اب یہ آپ کو صاف فرق نظر آ گیا ہوگا کہ امام بخاری جو ہیں وہ جتنے بھی باقی لوگ تھے، ایک تو اس حدیث کا بھی انہوں نے آدھی بیان کی اور آدھی بیان نہیں کی، حضرت علی والا پورشن جو تھا یہ حذف کر گئے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قرآن کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب
اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، کہ یہ صفحہ نمبر 427 در منصور جلد اول اس کا صفحہ 428، اس کے اوپر بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی روشن دلیلوں اور ہدایت سے، اس کے بعد بھی کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا انہیں لوگوں کے واسطے اپنی کتاب میں، یہی وہ لوگ ہیں کہ دور کرتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت کرنے والے۔ یعنی جو لوگ ایسی چیزوں کو چھپاتے ہیں اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ والسلام۔